من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح محترم بھائی محمد سلمان صاحب حافظہ اللہ نے بتائی ہے. پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تعمیراتی حوالے سے جامع مسجد سیدہ فاطمہ اہل حدیث ابتدائی مراحل میں تھی اور آج ایک عظیم الشان مرکز اپنے تعمیرات کے حوالے سے انتہائی آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. جو کمی باقی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے دلوں میں بات ڈال کر اس کو مکمل فرما دیں. جو لوگ اس مرکز کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، نگرانی کرنے والے ساتھی، ذمہ داران، مخیر حضرات سے رابطہ کرنے والے دوست، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، من نجات ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی؟ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی اور زندگی بھی بڑی مختصر ہے، پتہ نہیں چلے گا، گزر جائے گی. وہ آخرت اتنا طویل ہے کہ جس کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہے. جس کا پہلا دن. صحابہ کرام کو اس دن کے بارے فکر تھے، اس لیے ان کے سوالات آخرت کے حوالے سے ہوا کرتے تھے. اس لیے پوچھا قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزیں بتائیں. 3 چیزیں. دنیا کا جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے ساتھ ساتھ جو 3 کام کرے گا قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے. وہ 3 کام میں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں اس جذبے کے تحت کہ
کہ اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ یہ تینوں کام ہم کریں۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، پہلا کام یہ ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے۔ اس زبان کو غیر اخلاقی اور غیر شرعی امور میں استعمال نہیں کرنا۔ زبان کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ اچھا، اب یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، روزے کی برکات آپ سن چکے ہیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، پہلی چیز یہ کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا ہے، یہ ہے روزہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ شخص خام خواہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جبکہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز زبان پہ کرو۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ سب سے زیادہ زمین کی پشت پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے وہ زبان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ غلطی بھی ایک مسلمان سے ہو سکتی ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ مومن ہے۔ مومن زانی ہو سکتا ہے، تو میں یہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اب میں نہیں، مومن ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر مومن نہیں ہے۔ اب اتنا بڑا گناہ آدمی کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَعْمَالًا حَتَّى لَا تَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا شِبْرًا، ایک ایسا بھی شخص ہے جو اس قدر نیکیاں کرتا ہے، اس قدر نیکیاں کرتا ہے کہ نیکیاں کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ جنت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ جنت کے کنارے پر پہنچنے کے لیے اس نے کتنا محنت کی ہوگی؟ جنت کے کنارے پر اتنا قریب کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، خالی ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ جنت ہے۔ اس کا معنی اگلا قدم رکھے اور سیدھا جنت میں، اتنا جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم تکلم کلمۃ تہوی بہ الی النار 70 خریفا، ایک دم
اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتا، وہ جملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی غیر شرعی جملہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور اتفاق بھی ایسا کہ اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون سا جملہ ہمارا آخری ہے۔ پتہ ہے ہر جملے کو آخری جملہ سمجھو، ہر دن کو آخری دن، ہر رات کو آخری رات، ہر لقمے کو آخری لقمہ۔ ایک ہی جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ پھر کیا بنتا ہے؟ اس جملے سے پہلے وہ جنت کے کنارے پر تھا، اب کیا ہوا؟ تہوی بہ الی النار 70 خریفا۔ یہ شخص جو اس جملے سے پہلے جنت کے کنارے پر تھا، اس جملے کے بعد کیا بنا؟ 70 سال کی گہرائی میں وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ زبانوں پہ کنٹرول کرو۔ سب سے زیادہ گناہ بندہ کرتا ہے زبان کے ذریعے۔ غیبت کرتا ہے کس کے ذریعے؟ زبان۔ چغل خوری کرتا ہے کس کے ذریعے؟ کسی پہ الزام لگاتا ہے کس کے ذریعے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے کس کے ذریعے؟ یہ سارے کام زبان کے ذریعے۔ اس میں کہ امسک علیک اللسان، پہلی چیز یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا۔ زبان سے اگر ایک بندہ ایک جملہ ایسا بھی کہتا ہے کہ 70 سال کی گہرائی میں جہنم چلا جاتا ہے، تو ایک شخص وہ بھی تو ہے نا جو اپنی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی علامہ، عام آدمی۔ اچانک اس کی زبان سے اللہ کی تعریف کا ایک جملہ نکلتا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ جملہ ہے، آپ بھی پڑھ لیں ایک مرتبہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے اپنے رجسٹر میں یہ جملہ لکھا، ثم صعدا الی السماء، پھر آسمانوں پر چلے گئے، اور دونوں فرشتوں نے اللہ سے کہا یا رب ان عبدک قد قال مقالۃ لا ندری کیف نکتبها۔ اے اللہ، تیرے ایک بندے نے تیری تعریف کا ایک جملہ کہا ہے، تیری تعریف کا ایک جملہ کہا ہے، جملہ بھی بڑا مختصر اور بڑا جامع اور معنی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری کیا کیا تعریف کروں، تو رازق ہے میں تیری تعریف کروں، تو مالک ہے، تو خالق نہیں، اے اللہ بس میں اتنا کہتا ہوں، اے اللہ تیرے لیے وہ تعریف ہے جو تیری ذات کو لائق ہے، جو چیزیں تیری ذات کو لائق ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک ہی جملے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے ایک بندے نے تیری تعریف کا جملہ کہا ہے،
اب ہم دونوں میں سے کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے، اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے باوجود جاننے کے اللہ کو اتنا یہ جملہ پسند ہے، فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا، دوبارہ سناؤ۔ اللہ کو یہ جملہ پسند ہے، اس لیے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کیا کہا میرے بندے نے؟ فرشتے دوبارہ کہتے ہیں تیرے ایک بندے نے بیٹھے بیٹھے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اکتباہا کما قال عبدی، تم فرشتے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، تم اپنے رجسٹروں میں بس یہ جملہ لکھ دو، جب قیامت کے دن آئے گا میں خود ثواب دے دوں۔ بتاؤ، یہ زبان ہے، ایک جملہ جہنم کی گہرائی میں لے کے جا رہا ہے، ایک ہی جملہ اللہ کی رضا کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں، ہماری زبان سے اچھے کلمات نکلیں، اپنی زبان کو آلودہ اور گندہ کرنے سے بچاؤ، اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اچھے کلمات ادا کرو۔ اس لیے پہلا کام کیا ہے؟ امسک علیک لسان۔ اگر تو چاہتا ہے قیامت کے دن نجات پا جاؤں تو پہلا کام یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ سب سے زیادہ لوگ قیامت کے دن جو جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے جہنم دکھلائی گئی، جہنم میں نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتیں زیادہ تھیں۔ صحابہ نے عرض کی بما یا رسول اللہ، اس کی وجہ؟ فرمایا بے کفر ہن، عورتوں کے کفر کی وجہ سے، عورتوں کے کفر کی وجہ سے زیادہ تر جہنم میں تھیں۔ صحابہ نے پوچھا ایکفرن باللہ، کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں زیادہ؟ نہیں، یکفرن العشیرہ، خامتوں کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اپنی زبان سے اپنے خامتوں کی تعریف کی بجائے گلے کرتی ہیں، گلے کرتی ہیں۔ ذرا غور کریں، اپنی زبان پر کنٹرول کریں، مرد بھی، میں نے آپ کو مثالیں دی، عورتیں بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آ میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھے ایک قصہ سناتا ہوں جو قصہ مجھے ابھی جبریل نے سنایا ہے۔ سید عائشہ بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یمن کے اندر ایک گاؤں ہے، ایک گوٹھ ہے، اس گاؤں کے جو مرد ہیں وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، عورتیں اپنے اپنے گھروں کا کام کر کے ایک گھر میں جمع ہو کر سارا دن کچہری کرتی ہیں۔ آج مجھے جبریل نے بتایا کہ ایک گھر میں عورتیں جمع ہوئیں، وہ 12 تھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 12 عورتیں تھیں،
جمع ہو گئی بیٹھی. ایک نے کہا کہ آج کا عنوان کیا ہونا چاہیے, کس ٹاپک پہ گفتگو کرے. دوسری عورت نے کہا کہ آج کا ٹاپک یہ کہ ہر عورت اپنے خامند کی پوری بات بتائے کہ اس کا خامند کیسا ہے. دن گزر جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ 12 میں سے 11 عورتوں نے اپنے خامدوں کا حشر کیا. ان کو بڑی شکایتیں تھیں, بڑی تکلیف تھی. ان کے معاملات سے, ان کے اخلاق سے, ان کے آنے سے جانے سے بڑے گلے تھے. سارا دن عورتیں اپنے خامدوں کو گلا کرتے. 12 میں سے 11 نے گلے کیے. یہ دینی بہنیں غور کریں, جب مل بیٹھتی ہیں نا شیطان کا حملہ ہوتا ہے. ان سے دینی گفتگو نہیں کرواتا, غیبت کرواتا ہے, چغلیاں کرواتا ہے. اپنے اعمال برباد مت کراؤ, شیطان تو ٹو میں لگا ہوا. اب 12 میں سے 11 ناشکری تھی, خامد کی ناشکری تھی. صرف ایک تھی, اس کا نام ام ذر تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اس ایک عورت نے اپنے خامد کی خوب تعریف کی, خوب تعریف. میرا خامد میرے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے, مجھے خوش رکھتا ہے, میرے حقوق پورے ادا کرتا ہے, بلکہ اتنا مجھے خوش رکھتا ہے کہ ایک دن بازار میں گیا گھوڑا خریدنے کے لیے. اس کو گھوڑے کی ضرورت تھی سواری کے لیے. گھوڑا خرید کر لے آیا اور مجھے کہا ام ذر یہ گھوڑا تیرا ہے, اس گھوڑے کی مالک تو ہے, ہاں اگر تیری اجازت ہوگی تو میں سواری کروں گا. یہ ایک انداز ہے, اتنا محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا. آخر میں فرمایا عائشہ یہ بتا, ابو ذر جس طرح ام ذر کے لیے اچھا تھا میں تیرے لیے اسی طرح اچھا ہوں کہ نہیں. سید عائشہ فرماتی ہیں لاکھ ہوں ابو ذر قربان ہوں آپ کی ذات کے اوپر. آپ کا اخلاق, آپ کی محبت, آپ کا حسن سلوک, اپنی مثال آپ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ مردوں کو بھی چاہیے عورتوں کو بھی چاہیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں. شیطان کا سب سے خطرناک حملہ انسان کی زبان پر ہوتا ہے. گلے شکوے, گالیاں گلوچ. میں جب حدیث پڑھتا ہوں تو نبی علیہ السلام کے ان مبارک الفاظ پر قربان جاؤں. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ غور کریں, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. زبان کا ذکر پہلے ہے, ہاتھ کا بعد میں. کیوں؟ اس لیے ناراضگی, اختلاف, لڑائی, جھگڑے, نفرت کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے, معاملہ ہاتھوں تک آ جاتا ہے. ہاتھا پائی بعد میں ہوتی ہے, پہلے زبان سے شروع ہوتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے, ہاتھ کا بعد میں. اس لیے کہ اگر بندہ زبان پہ کنٹرول کر لے ہاتھ تک نوبت آتی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک. اگر قیامت کے دن نجات چاہتا ہے تو پہلا کام یہ ہے اپنی زبان پہ کنٹرول کرو.
وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور دوسرا کام یہ ہے تو فضول اور بے مقصد کہیں بھی نہ بیٹھا کر. تیری بیٹھنے کی جگہ جو گھر ہے گھر بیٹھ، گھر والوں کو وقت دے، اولاد کی تربیت کر، اولاد کے ساتھ بیٹھ، ان کا حق ہے. اس کے بعد اپنے کام کے لیے جا، تیری دکان ہے، تیرا دفتر ہے، تیرا ہوٹل ہے، تیرا کارخانہ ہے، تیری مارکیٹ ہے، وہاں جا. اس کے بعد جب فارغ ٹائم ملے اللہ کے گھر آ جا، اللہ گھر میں بیٹھ. چوتھی کوئی جگہ نہیں ہے، کسی تھلے ولے پر مت بیٹھ. تھلے پر بیٹھے گا کیا بنے گا؟ یہ جھوٹ بولے گا، یہ سنے گا. یہ تھلوں ولوں پر بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ کوئی اچھی باتیں ملتی ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ تو اپنے گھر میں وقت گزارے گا، اور یہ بیٹھ کے جو ہے نا جی یہ بھی نفرت کا سبب بنتی ہے. اور تیسرا بڑا اہم کام بتایا، وب کے اعلیٰ خطیئتک. تیسرا کام ہے اور بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. وب کے اعلیٰ خطیئتک. 24 گھنٹوں میں کوئی 10 منٹ طے کر لے. ہر شخص، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، امام ہے یا مقتدی ہے، 24 گھنٹوں میں اور بھی نہیں، یہ 10 منٹ کا انتخاب میں کر رہا ہوں، کم از کم 10 منٹ کا انتخاب کرے اور 10 منٹ میں اکیلے بیٹھ، اکیلے بیٹھ، اکیلے بیٹھ، اپنے کمرے میں بیٹھ، اکیلے بیٹھ، مسجد کے کونے میں بیٹھ، اکیلے بیٹھ. اکیلے بیٹھ کر 24 گھنٹے میں جو تجھ سے گناہ ہوئے ہوں ان کو یاد کر کے رویا کر. ہاتھ کے ہاتھ کامیاب دکاندار وہ ہوتا ہے شام کو شٹر ڈالنے سے پہلے، دکان بند کرنے سے پہلے حساب چیک کر لیتے ہیں، آج گھاٹا رہا یہ فائدہ رہا، ادھار کتنا، نقد کتنا، چیک کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں. روزانہ تھوڑا سا وقت نکالا کرو، اس وقت میں اپنے گناہوں کو یاد کرو. جو گناہ آپ سے ہو گئے، ارادتاً ہو گئے یہ غیر ارادی ہو گئے، چھوٹے گناہ ہو گئے یا بڑے گناہ ہو گئے، روزانہ تھوڑا سا وقت نکالو، اکیلے بیٹھو اور یاد کرو آج مجھ سے کیا ہوا. اس کے بعد رویا کرو، رویا کرو، اے اللہ یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف فرما. رویا کرو، آج کا رونا فائدہ دے گا. کل قیامت کے دن یہ بندہ روئے گا، روئے گا، کتنا روئے گا. کل یہ بندہ قیامت کے میدان میں اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اپنے گناہوں کو دے کر، اپنی غلطیوں کو دے کر، اپنی نافرمانیوں کو دے کر. گناہوں کے انبار ڈھیر، ہمدرد کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی خیر خواہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا، گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سورج 1 میل پر آ چکا ہے، روئے گا، کتنا روئے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن گناہگار آدمی کے رونے والے پانی کو جمع کیا جائے اس میں کشتی چل پڑے گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن بعض بد نصیب اتنے روئیں گے، اتنا روئیں گے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون بہنا شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ کو ترس نہیں آئے گا.
کل درس نہیں آئے گا۔ آج اکیلے بیٹھو، کوئی نہ دیکھ رہا اللہ کے علاوہ، اور رویا کرو، اپنی غلطیوں کو یاد کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ تیسرا اہم کام ہے، ہم نے چھوڑ دیے۔ اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، حدیث میں آتا ہے اگر تم اکیلے بیٹھو اور تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا لیا کرو۔ اگر رونا نہ بھی ہے، آنسو نہ بھی نکلے، تب بھی اکیلے بیٹھو اور رونے والا چہرہ بنا لو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ 3 کام ہیں جو بندہ دنیا میں یہ 3 کام کر لے گا، قیامت کے دن وہ بندہ نجات پا جائے گا۔ آج ہم تہیہ کریں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، سب میرے بھائی، سب میری بہنیں وعدہ کریں، آج کے بعد اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں گے، اپنے آپ کو اپنے گھر میں، اپنی مصروفیات میں، اللہ کے گھر میں ٹائم دیں گے، باقی ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑ دیں گے، اور اکیلے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ تجھے وہ لوگ قتل کریں گے جن میں بغاوت کا پہلو ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں کہا، بغاوت آ سکتی ہے، یہ بغاوت کا پہلو کسی کے دماغ میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ خراب کر دیتے ہیں اگلے کے دماغ کو، اس طرح خراب کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اپنے بڑوں کا نافرمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد احساس ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا موقف اس نقطے میں صحیح نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس مسئلے میں، جو مسئلہ اٹھے گا اس میں وہ حق پر نہیں ہوں گے، اور انہی کے ہاتھوں تم قتل ہو جاؤ گے۔ اب یہ لوگ کون تھے آپ کو معلوم ہے، اختلاف ہو گیا، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، صحابہ بھی انسان تھے، امتی تھے، اختلافات ہو گیا۔ البتہ ان اختلافات کے پیچھے ہاتھ کن کا تھا؟ خارجیوں کا تھا۔ خارجیوں نے، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے، خوارج نے فرمایا جہنم کے کتے ہوں گے۔ سب سے پہلے امت کو تقسیم کرنے والے یہ خارجی ہیں جو کوفہ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، مل بیٹھے، غلط فہمی دور ہو گئی، پھر ایک ساتھ ہو گئے، نہ وہ کافر تھے نہ وہ کافر تھے، لیکن خوارج نے ایسا حملہ کیا اور ایسی باتیں دماغ میں ڈالی، آپس میں لڑ پڑے، اور مسلمانوں کا دونوں طرف سے نقصان ہو گیا۔ مسلمان زندگی بھر صحابہ کرام کافروں سے لڑتے رہے، اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنا آپس میں لڑتے ہوئے لوگ مارے گئے، 70-80 ہزار بندے مارے گئے، لیکن نہ ہم ان کو کافر کہہ سکتے نہ ان کو۔ ایک طرف اگر سیدنا علی ہیں تو دوسری طرف نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ فاطمہ ہیں، سید عائشہ ہیں، سید عائشہ ہیں، کس پر کفر کے فتوے لگاؤ گے؟ غلط فہمی تھی، غلط فہمی ڈال دی گئی، اس کے بعد اللہ نے اصلاح کی توفیق دی۔ عمار بن یاسر بھی اسی معاملات میں آیا اور ایک حصے میں تھا، سید عائشہ والے ٹولی میں تھا اور قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ، دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمان تھے، غلط فہمی تھی، وہ غلط فہمی کس نے ڈالی؟ خوارج نے ڈالی، مسلمانوں کو لڑا کے رکھ دیا۔ آج بھی مسلمان دنیا میں لڑ رہے ہیں، ان کو لڑا کون رہا ہے؟ یہودی لڑ رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں،
اس لڑائی میں ہاتھ پیچھے کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، نصارہ کا ہے۔ کفر آج بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں محبت پیار کے ساتھ رہے، آج بھی ملک کی سطح پر دیکھیں لڑائی جھگڑے۔ تو لہٰذا جس زاویے سے یہ سوال کیا گیا ہے، یا وہ میں بات سمجھ گیا، بات یہ صحابی رسول تھا، اس گروپ میں بھی صحابہ تھے، اس میں بھی صحابہ تھے۔ آخری بات یہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے اللہ جانتا تھا کہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، مارے بھی جائیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جس جماعت کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ ان پہ تبصرہ کرنے والے۔ ہمیں تبصرے کا حق نہیں ہے، وہ مغفور ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ جو صحابہ جماعت مغفور ہے، ان پر اس طرح کا تبصرہ کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔